تھا، یہ دنیا کا علم تھا جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے۔ شریعت کا علم تو ان کے پاس پہلے سے تھا، تورات ان کے پاس تھا۔ تو کرنے کے دو کام ہیں، ایک اپنے علم پر محنت کرو، ڈگری والے نہ بنو، علم والے بنو، کہ علم اپنا نہیں ہوگا تو تم جب تک مغرب کے محتاج رہو گے علم میں تو میں اور آپ ذلت سے نہیں نکل سکتے۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ اپنے علم کو خود بناؤ، سنوارو، سیکھو، علم سیکھو، ڈگری نہ لو، علم سیکھو، علم والے بنو، ڈگری والے بنو نہ بنو، علم والے بنو، ایک محمدی بنو، سراپا محمدی میں ڈھلو، محمدی بنو۔ زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے تو تمہاری دنیا بھی بن گئی، تمہاری آخرت بھی بن گئی۔ جن استادوں سے پڑھ رہے ہو ان کا ادب، تمہارے لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، نظروں کی حفاظت رکھو، فاصلہ رکھو۔ شرم و حیا جس معاشرے سے نکل جاتا ہے وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، وہ انسانیت کی بجائے درندگی پہ آ جاتا ہے۔ ایک حد فاصل اللہ نے مرد عورت میں رکھی ہے، جو معاشرہ اس کو مٹائے گا اس کی ہلاکت وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ آج مغرب کے پاس حل کوئی نہیں ہے کہ اس گندگی سے وہ کیسے نکلیں، کہ وہاں کی عورت نہ ماں ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بہن ہے، نہ پھوپھی ہے، نہ خالہ ہے، وہاں کا مرد نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ چاچا ہے، نہ بابا ہے، نہ دادا ہے، کچھ بھی نہیں، جانوروں کی طرح زندگی ہے۔ تو اپنی نظروں کا پردہ جھکانا سیکھو، اسے حیا کا سرما لگاؤ۔ کچھ دنوں کے بعد انہی آنکھوں سے اللہ تمہیں اپنا دیدار کرانے والا ہے، انہی آنکھوں سے اللہ تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرانے والا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ آپ کا آنا مبارک کرے، خوش آئند ہے، بہت خوشی ہے تم اتنے آئے ہو، بہت زیادہ آئے ہو، اور اکثر نوجوان ہو۔ صبح صادق کی امید لگ گئی ہے کہ جب نوجوان طبقہ دین کی طرف آنا شروع ہو تو اس وقت ہدایت قریب ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں نارمے میں تھا تو وہاں کے ساتھی بتا رہے تھے کہ نارویجن کہتے ہیں کہ تمہاری تیسری نسل جو یہاں مسجد میں جانے لگ گئی ہے، اس پر ہمیں بڑی حیرانی ہو رہی ہے کہ یہ ہمارے رنگ میں رنگنے کی بجائے یہ اپنے اسلام کی طرف کیوں لوٹ گئے ہیں، کس چیز نے ان کو مسجد کی طرف دھکیل دیا ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی لاؤ، آپ والے اخلاق لاؤ۔ میں نے شروع میں کہا تھا ایک جملہ مجھ سے لے لو، لا یقول الخلا، اس زبان کو تیز بول سے نکال دو، تند بولوں سے نکال، لوگوں کی سہ جاؤ، چپ کر جاؤ، تو اللہ تمہیں بڑی ان بلندیاں نصیب فرمائے۔ فرائض کے بعد سب سے بڑی چیز جو قیامت کے دن تولی جائے گی وہ تمہارے اخلاق تولے جائیں گے۔ تو ایک اپنے علم کو بناؤ، ایک اپنے اخلاق کو بناؤ، ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو سیکھو۔ تبلیغ میں اس کو سیکھنے کی محنت ہو رہی۔ میں ابھی چاڈ، سوڈان، کیمرون جیسے پسماندہ ملک ہیں، پتہ نہیں کیسی زندگی ہے، جانور انسان اکٹھے رہتے ہیں اور آپ ایک گھنٹہ وہاں نہیں گزار سکتے جہاں لوگ نسلوں سے رہ رہے ہیں۔ وہاں یہ تبلیغ کا کام کیسے پہنچا؟ ایک جماعت چلی 1600 کلومیٹر پیدل، اونٹ صحرا میں سے چل کے آئے، اونٹوں پر سامان، اور باجرے کو پانی میں بھگو کر نرم کر لیتے تھے، وہی کھا لیتے تھے۔ باجرہ کھاتے کھاتے 80 دن میں وہ اجتماع کے لیے پہنچے۔ وہاں اجتماع میں گیا تھا۔ وہاں کیسے تبلیغ کا کام پہنچ گیا؟ جنگلوں میں کیسے تبلیغ کا کام پہنچ گیا؟ یہ کوئی تحریک نہیں، یہ ایمان کی محنت ہے جس نے دنیا کے آخری کنارے تک لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، میری بات کا خلاصہ، اس سیرت کے آج کی مجلس کا خلاصہ، ایک اپنے اخلاق اچھے کرو، زبان قابو میں رکھو، گالی کا جواب گالی سے نہ دو، دعا سے دو، دعا سے دو، تھوڑا سا دل پہ پتھر رکھ لو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اپنی زندگی بناؤ، اور علم کو علم کی بنیادوں پر حاصل کرو، علم کو صرف ڈگری کے لیے حاصل نہ کرو۔ اتنا کچھ کر لو گے تو اللہ تمہیں چمکائے گا، اللہ تمہیں عزت دے گا۔ چھٹیوں میں وقت لگاؤ، تبلیغ میں جاؤ، یہ جانا تمہارے ایمان کی ترقی، تمہارے عمل کی ترقی، تمہارے اخلاق کی ترقی، ہر طرح تمہیں بڑا اونچا لے کر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ